BBC اردو کے خصوصی بلیٹن میں خوش آمدید. میں ہوں فرحت جاوید. اس بلیٹن میں آپ جانتے ہیں کرونا وائرس سے جڑی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے بارے میں، اور یہ بلیٹن آپ ہر پیر سے جمعہ تک دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں کہ آج پاکستان میں کیا نئی خبر ہے. پاکستان میں بھی گزشتہ 24 گھنٹے کرونا وائرس کے حوالے سے انتہائی تشویشناک ثابت ہوئے ہیں. ملک میں اس وقت متاثرہ مریضوں کی تعداد 15,750 سے بڑھ چکی ہے. ہلاکتیں 346 ہو چکی ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 4,052 ہے. گزشتہ 24 گھنٹے خاصے تشویشناک ثابت ہوئے اور ان 24 گھنٹوں میں مصدقہ مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جو کہ 876 ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں. دوسری جانب اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر محمد حمزہ شفقات نے بتایا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 51 نئے متاثرین سامنے آئے ہیں، جس کی سب سے زیادہ تعداد اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں ہے، جس کے بعد اس نوٹیفیکیشن میں جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ I-10-1 اور I-10-4 کو سیل کر دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ اب بھی ہزاروں پاکستانی ایسے ہیں جو کہ مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ وطن واپسی کا انتظار کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی سید زلفی بخاری نے BBC اردو کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں کے دوران بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے فلائٹس بڑھا دی جائیں گی. سید ذوالفقار بخاری مزید کیا کہہ رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں. ہماری 17 فلائٹس ہیں، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جلدی کوئی نہیں ہے. اگلے ہفتے ہماری 15 اور فلائٹس ہیں UAE میں. UK بھی فلائٹس جا رہی ہیں، سعودی بھی جا رہی ہیں، بحرین بھی جا رہی ہیں، عمان بھی جا رہی ہیں، قطر بھی جا رہی ہیں، اور یہ ہر ہفتے ہوتا رہے گا. مسئلہ میرا یہ تھا کہ مجھے صرف پہلے اجازت تھی 2000 بندہ ہفتے میں بھیجنے کی، کیونکہ یہاں آتے تھے، ان کی کوارنٹین ہوتی تھی، سواب ٹیسٹنگ ہوتا تھا، پھر ان کو ٹریک اینڈ ٹریس کے مقصد پہ ان کو چھوڑ دیتے تھے. اب ہم نے کیپیسٹی بڑھا دی ہے کچھ 6,500 تک. اس ہفتہ پہلا رن ہے ہمارا 6,500 بندوں پہ. انشاءاللہ وہ ٹھیک آیا تو اگلے ہفتے ہم اس کو انکریز کریں 7,500 بندے پہ. تو جو یہ کیپیسٹی ہماری 7,500 پہ ہم کیپ انشاءاللہ کر دیں گے. جو یہ کیپیسٹی ہماری 7,500 تک رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ریگولر فلائٹس UAE میں. ہر ہفتے آپ کی 15-16 فلائٹس جا رہی ہیں. سعودی عربیہ ہر ہفتے آپ کی فلائٹس جا رہی ہیں. بحرین قطر ہر ہفتے جا رہی ہیں. UK جا رہی ہیں، انشاءاللہ امریکہ بھی کھول رہے ہیں، ملیشیا بھی آ رہی ہیں. تو جو ہی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہر ہفتے، تو اگر اس دفعہ میری باری نہیں آئی، مجھے مہنگا ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اگلے ہفتے جا سکتا ہوں. اس ہفتے ادھر پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں سے کووڈ-19 فنڈ کی کٹوتی نہیں کی جائے گی. طبی عملے سمیت فرنٹ لائن ورکرز کو 1 اپریل سے اس وقت تک ڈبل تنخواہ ملتی رہے گی جب تک ان کی کرونا وائرس سے جڑی ڈیوٹی جاری رہے گی. اور فرنٹ لائن ورکرز کی ہلاکت کی صورت میں ان کے خاندان کو 40 لاکھ سے 80 لاکھ تک کا لائف انشورنس بھی ملے گا. گزشتہ روز کچھ ڈاکٹرز نے سوشل میڈیا پر یہ شکایت کی تھی کہ ان کی تنخواہوں میں سے کووڈ-19 فنڈ سے جڑی 2 روز کی کٹوتی کی جا رہی ہے. اور اب بات کرتے ہیں ہم کچھ صحافیوں کے حوالے سے. دنیا بھر میں صحافی آپ تک کرونا وائرس سے جڑی خبریں پہنچا رہے ہیں، اور اس دوران وہ خود بھی اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں. کچھ یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہے. ملک میں اب تک کئی صحافیوں میں کووڈ-19 کی تشخیص ہو چکی ہے. بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ وہ صحافیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کرے. پاکستان کے مختلف نجی نیوز چینلز میں کئی صحافیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد ان میڈیا ہاؤسز کے متعلقہ بیوروز سیل کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے میں مزید بتا رہی ہیں اسلام آباد سے ہماری نامہ نگار سحر بلوچ. پاکستان میں صحافیوں کے لیے مشکلات کے عنوان سے فریڈم نیٹ ورک نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کا نام پاکستان پریس فریڈم رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں 2019 اور 20 میں صحافیوں کے خلاف ہونے والے واقعات کی تمام تفصیلات درج ہیں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ 4 صوبوں سمیت اسلام آباد میں ملک بھر میں صحافیوں پر ہونے والے حملوں کے 91 واقعات درج ہوئے ہیں. ان 91 واقعات میں ایک اور اہم بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے وہ ملک بھر میں صحافیوں کے لیے
کام کرنے کے لحاظ سے سب سے خطرناک شہر بتایا گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان 91 کیسز میں سے 31 کیسز اسلام آباد میں درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد سندھ دوسرے نمبر پر آتا ہے جہاں 24 کیسز درج ہوئے ہیں، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں 13 اور بلوچستان میں 3 کیسز سامنے آئے ہیں۔ صحافیوں سے متعلق اگر کووڈ-19 کی صورتحال پر اگر بات کی جائے تو اب تک اسلام آباد میں ARY کا جو بیورو ہے اس میں 8 لوگوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد بیورو کو بند کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اسلام آباد اور ملک کے مختلف شہروں میں موجود بیورو سے بھی یکے بعد دیگر کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے برعکس BBC کی نمائندہ طرب اصغر سے چند صحافیوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اکثر کو فیلڈ میں جا کر لائیو رپورٹنگ کرنے کا بھی کہا جاتا ہے۔ اس لائیو رپورٹنگ میں آئسولیشن وارڈز اور ہسپتالوں کے سامنے سے رپورٹنگ کرنا بھی شامل ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض صحافیوں کے پاس حفاظتی سامان نہیں ہے، جس کی غیر موجودگی کے نتیجے میں یہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں صحافیوں میں کورونا وائرس کے کیسز کی تصدیق کی شرح مزید بڑھ سکتی ہے۔ سحر بلوچ سے آپ نے خبر سنی اور اب بڑھتے ہیں عالمی منظرنامے کی جانب۔ دنیا بھر میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت متاثرہ مریض 31 لاکھ سے بڑھ چکے ہیں، جبکہ اموات بھی 2,27,000 افراد میں ہو چکی ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں کرونا وائرس کی تشخیص 10 لاکھ سے زائد افراد میں ہوئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد بھی اب 59,000 سے بڑھ چکی ہے، اور صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی 1300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جنگ زدہ ملک یمن ہے، جہاں پہلی مرتبہ کرونا وائرس کی وجہ سے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے دونوں افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، اور ان کی ہلاکت جنوبی شہر عدن کے ایک ہسپتال میں ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق عدن میں 5 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں کی شدید خانہ جنگی نے یمن میں صحت عامہ کے نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یمن میں طبی عملے کو کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر کیا صورتحال ہے، اسی بارے میں ہم لندن سے ہمارے ساتھی خالد کرامت موجود ہیں، جو کہ ہمیں دنیا بھر کی خبروں کے بارے میں بتائیں گے۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں 8% کمی آئی ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں فضا میں آلودگی میں کمی آئی ہے اور جنگلی حیات پر بھی مثبت اثرات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ توانائی کی عالمی ڈیمانڈ اور استعمال میں کمی بھی ہے، اور نتیجتاً تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے گر رہی ہیں۔ جہاں تک کرونا وائرس کے علاج کا تعلق ہے تو امریکہ میں حکام کے مطابق ایبولا کے علاج کے لیے بنائی گئی ایک دوا کا استعمال کرونا وائرس کے مریضوں میں کیا گیا، اور اس سے واضح طور پر مریض جلد صحت یاب ہوئے۔ اس حوالے سے اب تک مکمل تفصیلات تو شائع نہیں کی گئیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس کی تصدیق ہو جائے تو یہ ایک خوش آئند نتیجہ ضرور ہوگا، لیکن یہ بیماری پر جادوئی اثر نہیں ڈالے گی۔ امریکہ مسلسل وبا کی وجہ سے دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، وہاں 60,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ جمعرات کو ملک میں سماجی فاصلے برقرار رکھنے کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کی جانی تھی، مگر صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس قدم کو دوبارہ لاگو نہیں کریں گے۔ دوسری جانب یہاں برطانیہ میں ویکسین پر کام تیزی سے جاری ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی اور دوائیں بنانے والی کمپنی ایسٹرازینیکا نے اپنے اشتراک کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس ویکسین پر کوئی منافع نہیں بنایا جائے گا۔ برطانیہ میں 26,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یورپ میں صرف اٹلی اموات کے حساب سے برطانیہ سے آگے ہے۔ خدشات ہے کہ برطانیہ عنقریب یورپ میں سب سے زیادہ متاثرہ ملک بن جائے گا۔ چین، جہاں سے وبا شروع ہوئی، اس کے دارالحکومت بیجنگ سمیت ملک کے شمالی حصے کے گنجان آبادی والے علاقوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے کی جانے والی سختیوں میں جمعرات سے نرمی کر دی جائے گی۔ خالد کرامت آپ کو عالمی خبروں کے بارے میں بتا رہے تھے، یہیں ہم انڈیا کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 31,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ افغانستان میں بھی یکدم کرونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 232 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور یوں افغانستان میں متاثرین کی کل تعداد 2100 سے بھی بڑھ چکی ہے۔
चीन की जानिब बढ़ते हैं। चीन में लॉकडाउन में नरमी की गई है, मगर एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल दरामद करने को कहा गया है। जुमरात से ये नरमी की जा रही है और उन इलाकों में बहुत से सयाहती मुकामात को भी सयाहों के लिए खोला जा रहा है। जनूबी कोरिया से भी अच्छी खबर है कि वहाँ गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस का कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। और अब बढ़ते हैं सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा की जानिब, जहाँ मुकीम एक पाकिस्तानी जहांगीर खान ने सऊदी अरब में कर्फ्यू के औकात में कमी करते हुए तजारती मराकज़ खोलने का जो ऐलान सामने आया है, उसके बाद की सूरत हाल के बारे में हमें बता रहे हैं। सऊदी अरब ने इसके साथ साथ कुछ शराइत भी रखी हैं, तो जानते हैं जहांगीर खान क्या बता रहे हैं। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में सऊदी अरब में कर्फ्यू के औकात में नरमी कर दी गई है। सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप शहर में कहीं भी किसी भी मुकाम पे जा सकते हैं, मगर आपको शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज से सऊदी अरब में तजारती सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है और तमाम शॉपिंग मॉल्स और तजारती मराकज़ खोल दिए गए हैं। इस सिलसिले में कुछ ज़ाब्ता असूल बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक शॉपिंग मॉल में 15 साल से कम उम्र बच्चों का दाखिला माना होगा। इसके साथ साथ हर गेट पे हरारत नापने वाला एक यूनिट तैनात होगा। जो भी सारे शॉपिंग मॉल में दाखिल होगा उसका दर्जा हरारत नापा जाएगा। अगर वो 38 सेंटीग्रेड पाया गया तो फिर उसको करंटीना में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे चेंजिंग रूम और नमाज पढ़ने की जगहों को बंद करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो वापस और तब्दील भी ना करने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जितनी भी ट्रॉलीज़ हैं उनको सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। और इसके अलावा पूरे शॉपिंग मॉल बच्चों के खेलों के प्ले ग्राउंड, सिनेमा हॉल, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स जिम पे शामिल नहीं हैं। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक में यहाँ पे जद्दा में तमाम मसाजिद बंद हैं और लोग रमज़ान की इबादतें अपने घर पे ही कर रहे हैं और इस सिलसिले में कानून की मुकम्मल तौर पे पासदारी भी हो रही है। दोनों मसाजिद के इंतज़ामिया आला के मुदीर डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदेश साहब ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द ही मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी को ज़ाहिरीन के लिए और तवाफ़ करने वालों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मस्जिद नबी में और मस्जिद हरम में थर्मल कैमरों की तनसीब का काम मुकम्मल हो गया है और इस थर्मल कैमरे की बदौलत आप 24 लोगों का टेम्परेचर एक टाइम पे चेक कर सकते हैं और अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप उसको हरम में दाखिल होने से पहले ही आइडेंटिफाई करके उसको रोक सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी शहरी जहांगीर खान आपको वहाँ की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। और अब बढ़ते हैं कुछ दीगर खबरों की जानिब। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान भर के तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से तलबा घरों तक महदूद हो चुके हैं। कराची में कायम पाकिस्तान साइंस क्लब ने घर बैठे बच्चों के लिए दिलचस्प साइंसी तजुर्बात मुफ्त ऑनलाइन सिखाने का सिलसिला शुरू किया है। तफसील देखते हैं इस डिजिटल वीडियो में। जब से लॉकडाउन है तो वो कहीं जा तो सकते नहीं है, ना ही पेरेंट्स के साथ बाहर जा सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है कि ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू की हैं। ये कोशिश की है कि जितना भी मटेरियल हो वो घर के बैकयार्ड से, घर के किचन से और घर में जो भी रिसाइकिल चीज़ें हैं वो उनको जो है वो यूज़ कर सकें। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हम लाइव आते हैं और उन बच्चों के पास भी मटेरियल मौजूद होता है, हमारे पास भी मटेरियल मौजूद होता है, तो हम उन मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ डिज़ाइन करनी है, जो प्रोजेक्ट, जो एक्सपेरिमेंट करना है, वो स्टेप बाय स्टेप हम उनको बताते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, मिस्टेक हो तो वो कमेंट्स करके
کمنٹ کر کے پوچھ لیتے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا گائیڈ کر دیتے ہیں. اسی دوران اسی دن میں جو ہے پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے ہمیں ویڈیوز اور فوٹو کی شکل میں ہمیں سینڈ کر رہی ہوتی ہیں اور ہم اس کو فیس بک کے اوپر اپنے پیج پہ اور یوٹیوب پہ ہم اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. ان پروجیکٹس کی وجہ سے یہ ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ بڑھ گئی ہے اس میں. بچوں کو لرننگ کے لیے کافی کچھ ملتا ہے, سیکھنے کو لگے رہتے ہیں, تو خوشی خوشی وہ اپنا یہ ٹائم گزار لیتے ہیں. اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح چھوٹے بچے گھر میں رہتے ہوئے اس لاک ڈاؤن کے دوران مختلف قسم کے تجربات کر رہے ہیں. اب بڑھتے ہیں آپ کے سوالوں کی جانب. ہمارے اس خصوصی بلیٹن میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کرونا وائرس سے متعلق جڑے اس سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ہم اس سوال کا جواب ماہرین سے پوچھ کر آپ تک پہنچائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپ کے سوالوں کا بھی علم ہو. تو اس بلیٹن کے کامنٹس کے سیکشن میں, یوٹیوب پر ہمارے اس بلیٹن کے کامنٹس کے سیکشن میں آپ ہمیں اپنے سوالات سے آگاہ کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچائیں. آج کا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سوال کیا ہے. ایک سوشل میڈیا صارف موسیٰ خان نے پوچھا ہے کہ کرونا وائرس جسم کے کس حصے کو ناکارہ کر دیتا ہے. اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھی عبید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبید, یہ سوال ابھی بھی بہت پوچھا جاتا ہے, کافی مہینے ہو چکے ہیں کرونا وائرس کو آئے ہوئے, لیکن کیا جواب ہے, کچھ بتائیں گے؟ فرحت, اس میں جو ماہرین ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ کمزور مدافعتی نظام یا جو امیون سسٹم کی کمزوری ہے وہ اس کا سب سے بڑا اس کی وجہ بنتی ہے. اب یہ کس جسم کے کس حصے کو ناکارہ بناتا ہے, تو اس میں جو ماہرین ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کی مختلف رائے ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کیونکہ جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے جسم کے جس حصے کو یا جس آرگن کو نقصان پہنچاتا ہے وہ لنگز ہیں, پھیپھڑے ہیں, کیونکہ یہ پھیپھڑوں کے اندر جا کر اسے متاثر کرتا ہے اور انسان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ معاملہ بڑھتے بڑھتے وینٹیلیٹر تک جا پہنچتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے. لیکن ماہرین اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ کچھ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں جن میں لو یا ہائی بلڈ پریشر ہے, اسی طرح شوگر کا مرض ہے, ذیابیطس کا جس میں لو یا ہائی ہے تو وہ اس میں بھی متاثر ہو سکتے ہیں, اور امراض قلب کے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں, سانس امراض تنفس جو ہے اس کے جو مریض ہیں وہ بھی متاثر ہو. لیکن اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کیونکہ کمزور مدافعتی نظام کو متاثر کرتا ہے, تو جو لوگ ان امراض کا شکار رہے ہوتے ہیں یا ان امراض کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس کی وجہ وہ مرض بن جاتا ہے. جیسے کہ وہ کمزور مدافعتی نظام کو نشانہ بناتا ہے, تو اسی کی وجہ سے اگر ان کا دل کمزور ہے یا ان میں شوگر کا مرض ہے یا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو وہ اس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے یا اس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن کیونکہ ابھی تک اس پہ کوئی ایسی تحقیق سامنے نہیں آئی ہے کہ بتایا جا سکے کہ کون سے جسم کا آرگن جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے, لیکن ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ پھیپھڑوں کو نشانہ بناتا ہے. اور اسی وجہ سے ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ افراد جو کہ آلریڈی کسی بیماری کا شکار ہیں وہ زیادہ احتیاط کریں. اس کے علاوہ کیا سوال ہے ہمارے پاس؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس آج سید عرفان ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر ہی کہ کرونا وائرس دنیا میں کب تک رہے گا. تو ماہرین ابھی تک اس کی کھوج میں ہیں کہ اس کے شروع ہونے کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ چین کے شہر ووہان سے یہ شروع ہوا, اور کچھ اس کی یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ کس وجہ سے یہ شروع ہوا. لیکن اب تک اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ کب ختم ہو جائے گا. کوئی معین تاریخ جو ہے وہ اب تک اس میں ہمارے جو ماہرین ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ ابھی تک نہیں دے پائے ہیں. اور اس کی جو ایک بعض لوگ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ موسم کی شدت میں اضافہ ہوگا تو یہ کم ہو جائے گا, اور موسم سرد ہوگا یا گرم ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا. اس بارے میں ابھی تک ماہرین جو ہیں وہ کوئی واضح طور پر نہیں کہہ سکے ہیں. ایک چیز جو یہاں پر کہنی ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس سے متعلق بہت سی بے بنیاد خبریں چل رہی ہیں کہ یہ جون میں ختم ہو جائے گا, جولائی میں ختم ہو جائے گا. تو صارفین سے اور ہمارے سننے اور دیکھنے والے جو ہیں ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی خبر ہو اس کی تصدیق کر لیں. اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں تو ضرور یہ اس کی جانچ کر لیں کہ وہ خبر درست ہے یا نہیں, کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. بہت شکریہ عبید. عبید ہمیں بتا رہے تھے کہ دنیا میں
کرونا وائرس ختم ہونے سے متعلق ابھی تک کوئی بھی ٹائم نہیں دیا گیا اور اس کی ویکسین پر بھی کام ہو رہا ہے. آپ کے سوال ہم شامل کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ اپنے کوشچنس ہم سے شیئر کریں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر, ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پر اور ہمارے ٹویٹر پر موجود سوشل میڈیا پیج پر بھی. اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے بلیٹن میں پہلے بھی بتایا تھا کہ کس طرح ملک میں متعدد صحافی بھی کرونا وائرس سے محفوظ نہیں ہیں, تو جہاں فیلڈ ورک کی اہمیت سے کوئی بھی صحافی انکار نہیں کرے گا, وہیں اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو گھر میں رہتے ہوئے ہی کام کیا جائے. تو بی بی سی کی ڈیلی بیورو سے ہمارے ساتھی ارون اودے گھر سے ہی رپورٹنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ تنہا نہیں ہیں بلکہ ان کے اس کامیاب براڈ کاسٹ کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جانتے ہیں ہم اس ویڈیو کے ذریعے. So broadcasting is hard work and I can't do it alone, and that's why over the last 1 month there's been one person who's been helping me record anything, do my live reports as well, and that is this person right here behind the camera, my mother. Hi. 70 years old, a teacher, but also proved she's a great student as well. Right, Mom? Yes. Okay, so I'm going to show you a little bit of how things happen every time we have to go live. Okay. Lights? Yes. Right. Yeah, the frame. Yeah, just a little bit of moving, maybe. Yeah. Okay. Am I straight now? Yeah, perfect. Yeah, this looks great. Yeah. Okay. Yeah, we can start. Okay. So you can hit record. I'm ready whenever you are. Okay. Record. Right. You're on. Hey guys, so I'm all ready for my next broadcast. As you can see, I'm dressed in my Sunday finest. Please ignore those flip-flops, but that's what I usually wear because they're so comfortable. And I like to walk to work because it's just such nice weather and the commute is fairly short. Welcome to my home studio. This is what it really looks like. I think I've done a fairly good job with a little bit of help from my family members. I've got that trusty old bookshelf with a lot of big books and big names to add gravitas to when I report. And yes, this is how I usually broadcast. So I'm just about ready for my broadcast and I already have a very ardent viewer in this little guy. He's 10-year-old Kaiser who's never really tried to photobomb me during my updates. He's a very good boy because all he wants is a biscuit. Do you want a biscuit? Is that a yes? Or do you want your shit? That's a good boy. Okay, keep quiet. After the show, you get a biscuit. All right. So he usually does sit around and watch my entire broadcast. He's very sweet. Okay, ready for the live. اس کے ساتھ ہی ہمارے بلیٹن کا وقت ختم ہوا. مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com. اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی. اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے.